اگر تو اللہ کے عشق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھی جائے تو پھر نماز میں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان ایک الگ کائنات میں ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل تو وہ تو پھر سرور ایک الگ ہے، لطف ایک الگ ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے مالک یوم الدین کا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، اللہم انی اعوذ بک من الصلاۃ لا تنفع، کہ اے اللہ میں اس نماز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کوئی فائدہ نہیں دیتی، کوئی نفع نہیں دیتی. تو اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور کیسے نماز پڑھی جائے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو؟ دیکھیں، احادیث مبارکہ کے مجموعے میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے ارشادات ملتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے عمل کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی نفع نہ ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. واہ. جیسے علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حوالے سے میں ایک اور حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ملانا چاہوں گا تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے گا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والوں میں عالم ہوگا، سخی ہوگا اور شہید ہوگا. اللہ اکبر. اب بظاہر علم جو ہے اس کی تو شاہد اللہ انہ لا الہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ صاحب علم لوگوں کی گواہی جو ہے اس کا ذکر فرمایا. ٹھیک. علم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اسی طرح سخاوت، یعنی جو انسان خود محنت اور کوشش سے حق حلال کماتا ہے تو وہ انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے ٹھیک، بغیر کسی وجہ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی شہید ہے تو وہ کتنی اپنی گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرتا ہے، اپنا مال متاع، قوم کنبہ، قبیلہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچوں کی محبت چھوڑ کے میدان کارزار میں کود پڑتا ہے، اور اپنی جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جس کے لیے اسلام میں بھی یہ ہے کہ بچانے کے لیے تم جو ہے وہ کوئی حرام چیز بھی کھا سکتے ہو، وہ جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. بالکل. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تینوں جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم والا کہے گا کہ اللہ میں نے علم پھیلایا، لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ کہیں جی بہت بڑا عالم ہے. بالکل. تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں حساب کتاب برابر، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. ایسے ہی سخی کو کہا جائے گا، ایسے ہی شہید کو کہا جائے گا. صحیح. تو ایسے ہی نماز اگر اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے فرائض اور اس کے بعد خشوع اور خضوع، اس کے بنا اگر نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، اس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑے پیشن سے اور بڑی جذبے سے، اور یعنی کہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کر رہا ہے. اور مالک سمجھتا ہے کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو جان چھڑا رہا ہے، بس صحیح ہے، ڈیوٹی پوری کی، جان چھڑائی اور نکل گیا، کام ہوا یا نہ ہوا. تو ہم دنیا کی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو جو اپنے پیشن سے اپنا پورا جذبات کا اظہار کرتا ہے، لگاؤ کا اظہار کرتا ہے، تو کمپنی کا مالک کہتا ہے اس سے مجھے زیادہ نفع ہو رہا ہے. یہ فرمائیں کہ نمازی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں تو دنیا معافی ہا کی خبر نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہیں؟ جی کیوں نہیں ہے. اگر تو اللہ کے عشق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھی جائے تو پھر نماز میں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان ایک الگ کائنات میں ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. تو وہ تو پھر سرور ایک الگ ہے، لطف ایک الگ ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے مالک یوم الدین کا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. انسان کو پھر دنیا کی کیا خبر جب وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ تو تے آخرت کا مالک ہے تو، اور وہ حساب کتاب اور جزا کا دن، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنا گہرا جملہ ہے. اسی سے مدد، اسی کی عبادت، تو ساری کی ساری عبادات، ساری کی ساری استعانت، تو یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے. مطلب یہ کہ یہ اپنا اپنا رنگ ہے ہر بندے کا، اپنا اپنا رنگ. بعض اپنے دنیا داری کے حساب کتاب کر رہے ہیں نماز میں، بالکل، بعض کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بعض رو رہے ہیں، بعض کی وہ سرکار کا تو وہ ہنڈیا والا بھی ایک وہ حدیث شریف میں ملتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کا اپنا اپنا حال ہے. اپنا اپنا حال، اپنے ایمان کی کیفیت کے مطابق انسان کو نماز میں حضوری نصیب ہوتی ہے کہ انسان کی وہ کیفیت بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق برقرار رہتا ہے. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف چلے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون ہے شخص آج کہ جس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچے کی فوتگی کا پتہ چل جائے، کاروبار کے نقصان کا پتہ چل جائے اور ہم کہیں کہ وہ فوراً اس نے وضو کیا اور وہ سیدھا نماز میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا؟ ایسے تو جب تک یہ مزاج نہیں ہوگا، یہ اہمیت نہیں ہوگی، یہ نماز کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی تسبیح کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو عبادت میں تو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز، لیکن یہ نماز اور اللہ کا ذکر یہ دو ایسی عبادات ہیں کہ اس میں ساری مخلوقات برابر ہیں. واہ سبحان اللہ. اشرف المخلوقات انسان بھی اور غیر انسان بھی سارے کے سارے. اور قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، بڑی مزیدار بات لکھی کہ سجدوں جو درخت ہیں ان کی نماز جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے. واہ واہ واہ. اور کچھ پرندوں کی نماز جو ہے وہ سجدے کی حالت ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح بہت سے جانوروں کے بارے میں انہوں نے لکھا. اور انسان کی نماز کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. صرف یہ ہے کہ نماز کا نفع تب ہوگا جب حضوری حاصل ہوگی، جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور نماز کو محبت سے اور پیار سے ادا کریں گے، جس پیار اور محبت سے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو نماز دی ہے کہ سارے کے سارے احکامات جبرائیل امین لے کر آئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نماز کی باری آئی تو جبرائیل کو بھیجا کہ حضور کو براق میں وہاں تک بیت المقدس تک اور پھر کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ وہ آسمان تک اور پھر عرش تک اور پھر وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جیسا قیمتی تحفہ اس امت کو دی. سبحان اللہ.